السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ہمارے لیے یہ نہایت شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ملک و ملت کی نامور شخصیت، اپنے وقت کے ایک عظیم مفکر، اسکالر، رائٹر، ریفارمر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ و ناظم المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد تشریف رکھتے ہیں۔ ہم بصد خلوص مولانا کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں، اور تمام سامعین سے، مصلیان کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ آگے کی طرف بڑھ کر بیٹھیں اور جو جگہیں خالی ہیں ان کو ابھی سے پر کر لیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی۔ اپنے دائیں بائیں ارد گرد دیکھ لیں اور صف بندی کرتے ہوئے بیٹھتے جائیں۔ اس وقت جو ملک و ملت کی صورتحال ہے اور جن حالات سے مسلمان دوچار ہیں، انتہائی نازک حالات ہیں۔ جسم و جان کو جن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دوسری طرف اسلامی شریعت پر حملہ ہے، الغار ہے، قرآن مجید و سیرت اور احادیث پر اعتراضات ہیں۔ دن رات ہم ٹی وی ڈیبیٹس میں اور مختلف پلیٹ فارمز پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسلامی شریعت کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، قرآن مجید کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جہاں یہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے اور ایک پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، وہیں بعض سادہ ذہنوں میں غلط فہمیاں بھی ہیں، ان کے ازالے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سمت میں کوشش کی جائے تو انشاءاللہ خاطر خواہ کامیابی مل سکتی ہے۔ ہم مولانا سے گزارش کریں گے کہ اسی موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں، چونکہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے اور مولانا کا خاص موضوع ہے۔ حضرت مولانا سے ہم بصد ادب و احترام گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ مسجد، جس کو اپنی ظاہری اور معنوی خوبصورتی کی وجہ سے شہر میں ایک امتیازی حیثیت اور شہرت حاصل ہو رہی ہے، وہاں آپ حضرات سے کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرے تہوار، یہاں تک کہ میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یہی مسلمان کی تعریف ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، لوگوں کے ساتھ سلوک کا مسئلہ ہو یا اللہ کے ساتھ تعلق کا مسئلہ ہو، اللہ کی عبادت ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں یا ہماری سماجی زندگی ہے، یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں کا حکم فرمایا ہے اور زندگی کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ ہماری سماجی زندگی سے متعلق ہے، ہماری خاندانی زندگی سے متعلق ہے۔ ماں باپ کے بال بچوں پر کیا حقوق ہیں، بال بچوں کے اپنے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، بھائی بہنوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت شادی ہے، نکاح ہے۔ نکاح کس طرح ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی میاں بیوی کے رشتے میں درار آ جائے، اتنی کرواہٹ پیدا ہو جائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو پھر کیسے خوش اسلوبی کے ساتھ، بہتر طریقے پر، اچھے اخلاق کے ساتھ اس رشتے کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی آدمی کی وفات ہو جائے اور ہر آدمی کو اس دنیا سے جانا ہے، تو اس کی چھوڑی ہوئی دولت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، شوہر کا کیا حق ہوگا، بیوی کا کیا حق ہوگا، باپ کا اور ماں کا کیا حق ہوگا؟ یہ جو سارے احکام ہیں، یہ ہماری سماجی زندگی سے، ہماری خاندانی زندگی سے، ہماری معاشرت سے متعلق ہیں۔ جتنی اہمیت اسلام میں عبادت کی ہے، نماز کی ہے، روزہ کی، حج کی اور زکوٰۃ کی ہے، اتنی ہی اہمیت ان ہدایات کی بھی ہے جو ہماری خاندانی زندگی سے متعلق ہو۔ اگر ایک شخص بہت پابند نماز ہے لیکن وہ اپنے متعلقین کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا معاملہ اس کے باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کا سلوک اس کی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ بھائی بہنوں کو اس کے حق سے محروم کیے ہوا ہے، تو چاہے وہ روز تہجد کی نماز پڑھتا ہو، یہ نمازیں اس کے کام نہیں آئیں، یہ اس کو اللہ کے ہاں پکڑ سے بچا نہیں سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو خاتون کے بارے میں، دو عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ ایک کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بڑی پابند نماز ہیں، نفل نماز بھی پڑھتی ہیں، نفل روزہ بھی رکھتی ہیں، عبادت کا انہیں بڑا ذوق ہے، لیکن ہے کہ طبیعت میں بڑی تیزی ہے، زبان میں کرواہٹ ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا اخلاق اور ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت دوزخی ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے کہ جس کے جو ضروری حد تک اپنی عبادتوں کو ادا کرتی ہے، فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، واجبات کو ادا کر لیتی ہے، فرض روزے رکھ لیتی ہے، لیکن بہت زیادہ نفل نمازوں کا اور روزوں کا اہتمام نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کی زبان بہت اچھی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے، نہیں وہ جنتی ہے۔ تو اخلاق کی اور اپنے لوگوں کے ساتھ سلوک اور رویے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آدمی کی زندگی کا یہ شعبہ اچھا ہو تو وہ عبادت کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، اور اگر آدمی کی زندگی کا یہ شعبہ کمزور ہو تو عبادت کی کثرت اور بہتات کے باوجود
اللہ کی نظر میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو خاندانی اور سماجی زندگی کے قوانین کی اتنی زیادہ اہمیت اسلام میں۔ آپ ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اگر آپ قرآن مجید میں جمعہ کی نماز کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو آپ کو جمعہ کی اذان کا ذکر ملے گا، اور یہ معلوم ہوگا کہ جمعہ کی نماز پڑھی جانی چاہیے، لیکن جمعہ کی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے، کس وقت پڑھی جائے، اس میں قرأت زور سے ہوگی یا آہستہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ بات آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی کہ پورا رکوع ان رشتوں کے ذکر میں آیا کہ جن سے نکاح کرنا حلال ہے اور جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ میراث کے بارے میں پورا رکوع آیا، پورے خاندان کا حق اس میں ذکر کیا گیا ہے، باپ کا، ماں کا، بیٹے کا، بیٹی کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، شوہر اور بیوی کا، اور ان کی مختلف حالتوں کا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہماری سماجی اور خاندانی زندگی سے متعلق شریعت کے قوانین ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ملک میں قانونی اعتبار سے ہمارے بزرگوں نے آزادی سے پہلے جو کوششیں کی، اس کے نتیجے میں قانون شریعت کا یہ حصہ محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، نفقہ اور مینٹیننس کے بارے میں، ایسے مسائل کے بارے میں اگر دو فریق عدالت میں جائیں اور وہ دونوں مسلمان ہوں تو اس پر ملک کے کسی اور قانون کا، جیسے ہمارے ہاں خاندانی زندگی کے لیے ہندو میرج ایکٹ ہے، ہندو بھائیوں کے لیے اسپیشل میرج ایکٹ ہے، اس طرح کا کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا، بلکہ شریعت کا قانون نافذ ہوگا۔ تو چونکہ یہ اتنا سا حصہ شریعت کا اس وقت محفوظ ہے اس ملک میں قانونی اعتبار سے، اس لیے مسلمانوں کو اس بارے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بنیادی بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے مساوات اور برابری سے کام نہیں لیا ہے۔ دیکھو، باپ کے ترکے میں بیٹے کا حصہ ڈبل ہے اور بیٹی کا حصہ اس کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا ہے۔ طلاق کا حق شوہر کو دیا گیا ہے، بیوی کو نہیں دیا گیا ہے۔ بوقت ضرورت ایک سے زیادہ نکاح کا حق مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو شریعت میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا ہے، برابری نہیں کی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا حق ملے اور انصاف ملے، یہ بات ہم لوگوں سے کہی جاتی ہے۔ اگر میں ان میں سے ہر موضوع پر بات کروں تو کئی جمعوں کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت جو مسئلہ زیادہ میڈیا میں گونج رہا ہے اور جو سپریم کورٹ میں بھی جس کے خلاف پٹیشن دائر ہو چکی ہے، وہ ہے میراث کا مسئلہ۔ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا کیوں دیا جائے؟ ہر جمعہ میں آپ جمعہ کی نماز سے پہلے عربی خطبہ سنتے ہیں، اس خطبے میں آپ ایک آیت سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، آیت کا ٹکڑا ہے۔ یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ اصل چیز جو قانون میں عمل میں ضروری ہے وہ انصاف ہے، وہ جسٹس ہے۔
ایکوالٹی اور مساوات ضروری نہیں ہے، برابری ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ برابری انصاف کے تقاضے میں شامل ہوتی ہے، وہاں برابری بھی ضروری ہوگی۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کی، کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا، کسی بیٹے کو کم دے دیا، یہ اللہ کے ہاں پکڑ کی بات ہے۔ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو اپنا ایک باغ دینے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیوی کے اصرار پر حاضر ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پر آپ گواہ بن جائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا اشہد علی الجور، ظلم کی بات پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ لیکن بعض دفعہ انصاف کے تقاضے میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ مختلف لوگوں کے حقوق میں فرق کیا جائے۔ جہاں انصاف کے تقاضے میں برابری نہیں ہوتی ہے، جو فرق رکھنا انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، وہاں فرق رکھنے کا شریعت حکم دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کا ایک بچہ 10 سال کا ہے، اس کا پیٹ 100 گرام کھانے میں بھر جاتا ہے، ایک 20 سال کا ہے، اس کو 200-250 گرام کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ برابری پر اپنے گھر کے نظام قائم کریں کہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو ہم 100 گرام ہی کھانا دیں گے، آپ سوچئے کیا اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں؟ پوری نہیں ہو سکتی۔ تو شریعت نے جسٹس کو، انصاف کو اہمیت دی ہے۔ شوہر بھی جاب کرتا ہے، بیوی بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی دولت مند ہے، بیوی کو بھی اپنے میکے سے مثال کے طور پر ڈھیر ساری دولت حاصل ہو گئی، دونوں کے بچے ہیں۔ تو برابری تو یہ ہے کہ بچوں کا خرچ دونوں پر برابر واجب ہو، اس لیے کہ بچے دونوں کے ہیں۔ جتنا باپ اگر اس کی تعلیمی فیس ہے تو آدھی فیس باپ ادا کرے، آدھی فیس ماں ادا کرے، دونوں پر واجب۔ بیٹی کی شادی ہے تو خرچ آدھا باپ ادا کرے، آدھی ماں ادا کرے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کے اندر کمانے کی، محنت کرنے کی، دوڑ دھوپ کرنے کی، مشقت اٹھانے کی، اگر اس کو ہندوستان میں جاب نہیں مل رہی ہے تو مثلاً US جا کر جاب کرنے کی، مرد میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، عورت میں یہ صلاحیت نہیں دی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ بیٹے میں حق تو دونوں کا برابر ہوگا ماں باپ ہونے کے اعتبار سے، لیکن ذمہ داری باپ کی زیادہ ہوگی، مالی ذمہ داری باپ کی ہوگی، ماں کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح میراث کے قانون میں جتنی مالی ذمہ داریاں ہیں خاندان کی، اللہ نے وہ تمام ذمہ داریاں مرد پر رکھی۔ بیٹے کو اپنی کفالت بھی کرنی ہے، بیٹے کو اپنے ماں باپ کا خرچ بھی دینا ہے، بیٹے کو اپنی بیوی کا خرچ بھی دینا ہے، بیٹے کو اپنی اولاد کا خرچ بھی دینا ہے۔ وہ اپنے باپ سے یا اپنی بیوی سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے بچے کے خرچ کے معاملے میں آپ لوگ بھی شیئر کریں، سب اسی کو دینا ہے۔ گھر میں خدا نخواستہ کوئی بہن مطلقہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی، کوئی بھائی معذور ہو گیا، سب کی مالی ذمہ داری اس پر، بیٹی پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس بیٹے پر اپنی بیوی کے مہر کی بھی ذمہ داری ہے، جو اکثر ایک خطیر رقم ہوتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹے کا حق اور زیادہ ہوتا بیٹی کے مقابلے میں، لیکن شریعت میں کمزوروں کی رعایت زیادہ ہے، اس لیے بیٹی کی رعایت کرتے ہوئے صرف 2 اور 1 کا فرق رکھا گیا۔ باپ کے ترکے میں
2 حصہ بیٹے کو ملے گا اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا. تو اگرچہ یہ بظاہر برابری نہیں ہے لیکن یہ انصاف ہے، کیونکہ یہ ایک جنرل جسٹس کی بات ہے کہ جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی ان کا حق زیادہ ہوگا، اور جن کی ذمہ داریاں کم ہوں گی ان کے حقوق کم ہوں. آپ کے 4 بچے ہوں، اللہ نے آپ کو اچھی حالت میں رکھا ہے اور آپ بیٹے کی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی مرحلے پر، اپنے پوترے پوتریوں کی تعلیم میں، اپنی پوتریوں کی شادی میں، تو جس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ اس کی زیادہ مدد کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت اسلامی اصل میں مساوات و برابری کے قائل نہیں ہے، انصاف کے قائل ہے. جہاں برابری انصاف کے تقاضوں میں شامل ہو وہاں برابری بھی ضروری ہوگی، اور جہاں برابری انصاف کے خلاف ہوتی ہو تو وہاں برابری ضروری نہیں ہوگی. اسی لیے یہ آیت بار بار آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ عدل کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برابری کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف کا، جسٹس کا، سبوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ صرف ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ آپ ہماری شریعت کو ہم پر نافذ کیجیے. ہم کیا نماز پڑھنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نماز پڑھوائیے؟ کیا رمضان میں ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں روزہ رکھوائیے؟ ہم اپنی ایمانی قوت سے اللہ کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. تو جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں، اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ وقت کاروبار کے شباب کا وقت ہوتا ہے. آپ میں بہت سے لوگ بزنس سے، تجارت سے جڑے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے کاروبار کو چھوڑا اور آپ مسجد میں تشریف لے آئے. تو اسی طرح ہماری خاندانی زندگی میں بھی، چاہے ہمارا نفس چاہے یا نہ چاہے، ہمیں شریعت کو نافذ کرنا چاہیے. آپ دیکھیے حکومت سے تو ہم بات لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، لیکن کیا ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو میراث کا پورا حق دیتے ہیں؟ جب قرآن مجید میں میراث کا قانون نازل ہوا اور اصل میں میراث کی آیت عورتوں ہی کے حقوق کے لیے، عورتوں اور یتیموں کے حقوق کے لیے نازل ہوئی تھی، اس وقت دنیا کے کسی قانون میں نہ مذہبی نہ سماجی عورت کو میراث میں حق نہیں ملتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مذہبی کتاب اتری تورات، اس میں باپ کا پورا ترکہ بڑے بیٹے کو ملتا تھا، نہ چھوٹے بیٹوں کو ملتا تھا نہ بیٹیوں کو ملتا تھا. اسلام نے پہلی دفعہ ترکے کی تقسیم کا ایک مکمل نظام قائم کیا اور اس میں بہت سی عورتوں کو لازماً وارث بنایا. بیٹی کبھی ترکے سے محروم نہیں ہو سکتی، بیوی کبھی ترکے سے محروم نہیں ہو سکتی، ماں کبھی ترکے سے محروم نہیں ہو سکتی. لیکن آپ سوچیے کہ کیا ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، سب سے پہلا ظلم تو بیوی پر ہوتا ہے. بچے پوری جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں، ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے، ہم لوگ تو پال ہی لیں گے. بالکل غلط تصور. پالنا تو آپ پر واجب ہے، ماں کی پرورش اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ تو آپ پر فرض ہے. لیکن جو اسپیشل حق اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے شوہر کے مال میں سے دیا ہے وہ ان کو ضرور دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ خیر کے کام میں خرچ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے. دولت کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ چاہے کہ ہمارے پاس چند پیسے رہیں تاکہ ہم بالکل خاندان میں، سماج میں ہلکے نہیں ہو جائیں، تو اس کی رعایت کرنا بیوی کو حق دینا چاہیے. آپ سوچئے کہ کیا
بیٹے کو حق دیا جاتا، بیٹی کو حق دیا جاتا ہے. اکثر خاندانوں میں بیٹیوں کو حق میراث نہیں دیا جاتا. جب میراث کی آیت نازل ہوئی تو جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا دھرم ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ بیٹی کو حق دلاتا ہے. اگر قبیلے پر کوئی حملہ ہو جائے تو کیا لڑکیاں ہتھیار لے کر حفاظت کے لیے نکل سکتی ہیں، ڈیفینس کر سکتی ہیں قبیلے کا؟ جب نہیں کر سکتی ہیں تو ان کو کیوں ترکے میں کر دیا جائے؟ یہ تصور تھا ہمارے اس ملک میں. ہندو بھائیوں کا یہ تصور تھا کہ اگر بیٹی کو حق میراث دیا جائے تو اس خاندان کی دولت دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، اس لیے بیٹی کو ترکے میں حق نہیں دینا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی بہت سی ریاستوں میں، اتر پردیش جیسی بڑی ریاست میں آج بھی جو زرعی زمینیں ہیں، جو ایگریکلچر لینڈ ہے، ان میں عورت کو حق نہیں دیا جاتا. جو کاروبار ہیں ان میں عورت کو حق نہیں دیا جاتا. یہ تصور تھا کہ ہمارے خاندان کی دولت دوسرے خاندان میں چلی جائے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ دولت کی زیادہ سے زیادہ تقسیم ہونی چاہیے، مختلف ہاتھوں میں اس کو پہنچنا چاہیے. تو ہم نے بھی وہی جاہلیت کا طریقہ اختیار کر لیا. بڑا افسوس ہوتا ہے اچھے دیندار لوگ، دیندار سے میری مراد یہ ہے کہ نماز کے پابند ہیں، دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دینی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ترکے کی تقسیم کی بات آتی ہے شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بہن کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں، ماں کو ان کا حق دینا نہیں چاہتے ہیں. اور بعض دفعہ اگر جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ تو ساس سسر اپنی بہن کو، اپنی بہو کو اس کے شوہر کے مال میں سے ترکہ دینا نہیں چاہتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ پر اللہ کے دین کو نافذ کریں گے تو جتنے حصے پر ہم عمل کریں گے دوسرے حصوں پر عمل کرنا ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ہم خود اپنے آپ پر اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے تو آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کی شریعت کی حفاظت کریں گے، آپ کے دین کی حفاظت کریں گے؟ پھر وہی ہوگا جو صبح سے شام تک میڈیا پر ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ایسی خبریں آنی چاہیے کہ بھئی مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے ہاں کسی گھر میں بیٹی میراث کے حق سے محروم نہیں ہوتی. اتنا ظلم کیا گیا ہے اس معاملے میں کہ بعض دفعہ لڑکیاں اپنا حق مانگنے میں حیا محسوس کرتی ہیں. ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا حق مانگیں گے تو خاندان میں لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسی بخیل لڑکی ہے، دیکھیے بھائیوں کے مقابلے میں اپنا حق مانگتی ہے. حالانکہ یہ ان کا حق. میرے پاس ایک معاملہ ہے ایک صاحب کا جو اچھے دینی کام میں لگے ہوئے تھے، اتفاق سے حافظہ قرآن نہیں تھے، بنگلور کے ایک مدرسے سے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا اور ان کے بہن میں بھی دینی کام سے لگے ہوئے تھے. جب بہن نے میراث کا حق مانگا سب بھائیوں نے مل کر بشمول اس بھائی کے مخالفت کی اور ماں نے بھی مخالفت کی کہ بیٹی کی شادی کر دیا، اتنا دیا اس کو شادی میں، اب اس کو باپ کے مال میں سے ترکہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم سورہ نساء میں پڑھو فلاں رکوع، تم تو حافظ قرآن ہو. اللہ تعالیٰ نے قانون میراث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے فریضۃ من اللہ. نماز کے بارے میں بھی اتنی صراحت سے نہیں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے حتمی طور پر مقرر کیا ہوا قانون، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور تم قرآن کے حافظ ہو، قرآن تمہارے سینوں میں ہے، زبان پر ہے، لیکن اپنے عمل میں اس کو لانے کو تیار نہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں، دو باتیں ملک کے موجودہ حالات میں بہت ضروری ہیں. ایک تو ہم قانون شریعت کی جو حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے، ہماری زندگی کے لیے جو اس کا نفع ہے،
انسانی سماج میں جو اس کی برکتیں ہیں، ہمارے اندر اس کو خود اس کا فہم پیدا ہو، اس کا سمجھ پیدا ہو۔ اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرے، آپ کو آپ کے قانون شریعت پر حملہ کرنا چاہے، آپ پلٹ کر جواب دیں۔ کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ بھائی آپ کے یہاں بیٹا اور بیٹی میں برابری نہیں ہے، آپ پلٹ کر ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ نے دنیا میں کوئی چیز برابری کے اصول پر پیدا کی ہے؟ سب لوگ گورے ہیں، سب لوگ کالے ہیں، سب لوگوں کی صحت برابر ہے؟ اللہ نے فرق رکھا ہے۔ ہم بریانی بناتے ہیں، اگر آپ برابری کے اصول پر بریانی بنائیں، جتنا چاول اتنا گوشت اتنا مسالہ اتنا تیل اور اتنا ہی نمک، تو آپ اس کو زبان سے بھی لگا سکیں گے۔ لیکن ہر چیز کو جب آپ اعتدال کے ساتھ رکھتے ہیں، جتنا چاول ہونا چاہیے، جتنا مسالہ، جتنا تیل، جتنا نمک، تو آپ کو بہت لذت اس کی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لائق بنے کہ شریعت کے قانون کی اہمیت کیا ہے، ہمارے لیے اس کا نفع کیا ہے، اور خود اپنی مرضی سے اپنے اوپر شریعت کو نافذ کریں۔ قدم قدم پر ہم شریعت کو توڑتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ دوسرا نکاح کر لیتے ہیں اس نام پر کہ شریعت نے اجازت دی، لیکن قرآن نے یہ بھی تو کہا وَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم انصاف نہیں کر سکو تو تم کو ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، دوسری شادی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ پہلی بیوی سے ناراضگی ہے، غصہ ہے، لڑائی ہے، اب اگر کوئی مرد دوسری شادی کرے گا وہ ہرگز اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکو تمہارے لیے ایک ہی شادی ہے، دوسری شادی تمہارے لیے درست نہیں۔ تو ہم ادھوری شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور ادھوری شریعت پر عمل کر کے ہم شریعت کو بدنام کرتے ہیں، لوگوں کو زبان کھولنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم شریعت کو سمجھیں، شریعت کو اپنی زندگی میں لائیں اور پوری شریعت پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ جس حصے میں فائدہ ہو وہ شریعت سے لے لیا اور جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔